اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، سارے مہینوں سے ہے، سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ جی خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے شان رمضان ARYQ TV کی جو نشریات، اس کا حصہ نعمت افطار، اور اس کا در اصل حصہ جو اس کی اصل سپرٹ ہے وہ ہے بزم علماء، ظاہر ہے علم اور علماء۔ ہم کہتے ہیں نا جب سوال کرتے ہیں تو وہ آدھا علم ہوتا ہے، علماء جب جواب دیتے ہیں تو وہ مکمل علم ہوتا ہے۔ اور علم کی آگہی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی گود سے قبر کی آغوش تک علم حاصل کرو۔ عہد حاضر میں علم حاصل کرنے کا بہترین ترین ذریعہ وہ ہمارے علماء ہیں، اور ہمارے علماء حضرات ہی ہمیں صحیح معنی میں، یعنی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، یہ ہمیں راستہ دکھاتے۔ بعض اوقات ہم علم از خود ساختہ جسے کہتے ہیں حصول علم ہوتا ہے، اس میں بھی بھٹک رہے ہوتے ہیں، اور ان بھٹکے ہوئے راستوں پر مشعل راہ بن کر یہ علماء گامزن ہیں۔ اور الحمدللہ ملک پاکستانی نہیں بلکہ عالم اسلام کے مستند اور بہترین چہرے ہمارے ساتھ نعمت افطار میں موجود ہیں، جن میں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مفتی احسن نوید نیازی صاحب، اور حضرت علامہ مولانا عمران بشیر صاحب۔ وارملی ویلکم کرتا ہوں آپ تینوں کا۔ پہلا روزہ پورے عالم اسلام کی جانب سے آپ سب کو مبارک، اور آپ سب کی جانب سے میں آپ کا نمائندہ بنتے ہوئے پورے عالم اسلام کو مبارک بھی پیش کرتا ہوں۔ آج پہلا روزہ خلیجی ریاستوں میں بھی اور پاکستان میں بھی انتہائی متفقہ طور پر، انتہائی متحدہ طور پر اور بڑے پیار سے، بڑے اخلاص سے رکھ لیا گیا ہے، اور پہلے روزے کے افطار کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں۔ علماء اکرام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے نظام حیات۔ میں آج اس سے قبل کے سوال کروں، یہ بات میں اکثر کہتا ہوں کہ کسی بھی مذہب سے متعلق بات کی جائے اور وہاں پر نظام حیات کی بات کی جائے تو اس مذہب کا داعی یا ماننے والا آپ کو جواب میں یہ کہتا ہے کہ اس کا تعلق مذہب سے کیا ہو سکتا ہے۔ بھلا اگر کسی سے آپ پوچھئے کہ پاؤں میں چپل کیسے پہننی ہے یا پاؤں میں جوتا کیسے پہننا ہے تو وہ آپ سے کہے گا یہ آپ کا پرسنل میٹر ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ مذہب تو ایک اسپریچول فیلنگ کا نام ہے، ایک اسپریچول بیلانگنگ کا نام ہے۔ تو تب جواب دینے والا مسلمان یہ جواب دے سکتا ہے کہ ہاں، کسی اور مذہب سے میں نے پوچھا کہ پانی کیسے پینا ہے، اس نے کہا یہ آپ کا ذاتی فعل ہے، جیسے چاہے پئیں۔ پاؤں میں جوتا کیسے پہننا ہے، یہ آپ کا ذاتی فعل ہے، جیسے چاہے پئیں۔ یہ پریکٹیکل نہیں ہے، یہ تو اسپریچول ہے۔ مگر جب بات ہوئی اسلام کی تو چونکہ اسلام صرف مذہب نہیں بلکہ دین ہے، a complete transparent way of life ہے، اور جب اس کی بات کی جائے تو وہاں آپ کو اس سوال کا جواب ملتا ہے کہ ہاں، آپ نے پانی کیسے پینا ہے، آپ نے پاؤں میں جوتا کیسے پہننا ہے، آپ نے سونا کس انداز سے، جاگنا کس انداز سے، چلنا کس انداز سے، برتنا کس انداز سے، بڑوں سے کیسے پیش آنا ہے، بچوں سے، یعنی اسلام ایک کمپلیٹ وے آف لائف ہمیں فراہم کرتا ہے۔ یعنی اس کی ایکسیپٹنس ہے، پریکٹیکل ہے، دین پریکٹیکل ہے، ہر قدم پہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور آج ہر قدم ہماری رہنمائی کی خاطر ملک پاکستان کے بہترین علماء ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور بتاتے چلو پہلا روزہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب نہ صرف ARYQ TV بلکہ ایک جامع مرکزی مسجد عیدگاہ ہے کراچی کی احمد جناح روڈ کی، کہ جو قیام پاکستان سے قبل کی مسجد ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے بھی قیام پاکستان کے بعد وہاں پہ نماز ادا کی ہے، ہمارے دادا مرشد شاہ عبدالعلی صدیقی میٹھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی امامت میں۔ اور آج اس مسجد کی بھاگ دوڑ اور امام و خطابت اور اس کے علاوہ مشاورتی کمیٹی میں بھی بڑا اہم رکن ہیں آپ، اور آپ سنبھالے ہوئے ہیں۔ وہاں کا دارالافتاء، وہاں کا نظام تدریس بھی آپ کے حوالے ہے، مستند ترین عالم دین۔ اور اسی طرح ہمارے مفتی احسن نوید نیازی صاحب جو کہ دارالافتاء الفیضان ہے، اس کے آپ رئیس ہیں، اور وہاں پر الحمدللہ آپ فتاویٰ بھی دیا کرتے ہیں، اور اس ادارے سے آپ کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس کے علاوہ جامع مسجد عثمانیہ سیالکوٹ کینٹ، 250 سال قدیم ایک مسجد ہے جو 2.25 ایکڑ کے رقبے پر پھیلی ہوئی ایک شاندار مسجد ہے، اور الحمدللہ اس مسجد سے اس کے خطیب ہمارے علامہ مولانا عمران بشیر صاحب ہیں، یہاں تشریف فرما ہے، یعنی صاحبان محراب و منبر ہمارے ساتھ ہیں، تو یہ بھی آپ کی تسلی اور تشفی کو کافی ہوگا۔ پروگرام کا آغاز کرتا ہوں پہلے سوال کے ساتھ، حسب روایت مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب۔ مفتی صاحب، اسلام کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جسے نظام حیات اور وے آف لائف، سسٹم آف لائف کہہ کے ایکسیپٹ کر لیا گیا ہو یا تسلیم کر لیا گیا ہو، کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے سلمان بھائی آپ کو بھی اور علماء اکرام کو، تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو اور ARYQ TV کی تمام مینجمنٹ کو ظاہر ہے کہ یہ ماہ رمضان بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے سب کو مستفیض و مالا مال فرمائے۔ ARY فیملی کو ہی مبارکباد ہو۔ اچھا، کل جس طریقے سے ہوا نا کہ اچانک ذہن بنا ہوا تھا، اب گھروں کو جانا ہے، تراویح کل سے شروع ہوگی۔ تو میں نے تو وطر پڑھ لیے تھے، ایمانداری کی بات۔ نہیں، میں نے خود بھی پڑھ لیے تھے۔ صحیح جی، سب نے پڑھ لیے تھے۔ کل مولانا نے بھی پڑھ لیے تھے، اور ایسا ہی ہم گھر کی طرف جانے کے لیے تیاری میں تھے اور اچانک خبر آئی کہ جی چاند نظر آ گیا ہے۔ تو بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہوا کہ بھائی وطر پڑھ لیے تھے اور نہ جو ہے وہ عشاء پڑھ لی تھی، تو اب وطر دہرانے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ تو میں کل بھی یہ مسئلہ بتایا اور آج بھی بتا رہا ہوں کہ یاد رکھیں کہ وطر سے عام طور پر پہلے نماز تراویح پڑھی جاتی ہے اور یہ اچھا ہے، لیکن وطر پڑھ چکے ہیں اور اس کے بعد اگر نماز تراویح پڑھیے تو تب بھی ادا ہو جائے گی، وطر لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کراہیت بھی نہیں ہے، کوئی کراہیت نہیں ہے۔ دوسری بات کہ یہ جو ایک یوں سمجھ لیں کہ ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے کہ جی یہ آج کا جو روزہ ہے یہ نفلی ہے۔ ہاں، کچھ لوگ سوشل میڈیا پر مجھے سوالات آئے تو کہا کہ یہ بتا دینا، تو یہ بات یاد رہے کہ کوئی نفلی روزہ نہیں ہے یہ آج کا، بلکہ یوم شک کا روزہ بھی نہیں ہے۔ آج حتمی طور پر جب رات کو اعلان ہو گیا چاند کا اور شہادتیں موصول ہو گئی ہیں، تو آج کا روزہ یہ فرض روزہ ہے۔ اس کو خواہ نفلی کہہ کر یا یوم شک کا کہہ کر خواہ ڈس انفارمیشن نہیں پھیلانی چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں نفلی روزہ اور یہ فرض روزہ ہوا، آپ کے کہنے پر کسی نے کچھ اور کیا تو اس کا وبال کس پر ہوگا؟ آپ کے سر ہوگا، فرض روزہ ترک ہوگا۔ تو یہ ذرا سا خیال رکھیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات آپ نے فرمائی، ہیڈ سافٹ آپ نے بڑے کور ایشو پہ اور بڑی دکھتی ہوئی ایک رگ تھی جسے آپ نے بالکل سلجھا دیا۔ یہ ضروری ہے، علماء بھی یہاں بیٹھے، مفتی صاحب بھی یہاں بیٹھے، ضروری تھا، بالکل ضروری، تاکہ یہاں سے ایک متفقہ بات جائے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، دوسری چیز جو آپ نے اسلام کے بطور نظام حیات کا فرمایا، آپ نے فرمایا کہ کسی اور دین میں، کسی اور مذہب میں یہ دعویٰ یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا یہ بطور نظام حیات ہے، پریکٹیکل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دعویٰ ہی نہیں کیا، صحیح، انہوں نے دعویٰ ہی نہیں کیا، صحیح۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ زبور میں آپ کو مختلف جو زندگی کا یعنی جو ایک نظام ہے، اس کے حوالے سے آپ کو بات چیت نہیں ملے گی، کلمات نہیں ملیں گے۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کے جو تورات کی الواح تختیاں تھیں نا، اس میں 10 کمانڈمنٹس بہت مشہور ہیں، اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ یوں سمجھ لیجیے کہ جنگی میدان میں، چونکہ اس وقت فرعون سے مقابلہ تھا، یہ سارے مقابلے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر وہ قارون بھی تھا، ٹھیک ہے نا، تو وہاں پر جنگی طور پر رہنمائی موجود ہے۔ اور رہی انجیل کی بات، تو عیسیٰ علیہ السلام کے ابتدا ہی میں انجیل کی عیسیٰ علیہ السلام کا کلام موجود ہے کہ میں تو صرف بھولی بصری بکریوں کو یا بھیڑ کو جمع کرنے آیا ہوں، ٹھیک ہے نا، رہنمائی موجود نہیں ہے۔ لیکن اگر مکمل طور پر کسی دین نے اگر یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ بطور نظام حیات کے ہے تو فقط دین اسلام ہے۔ کیا بات ہے، کیونکہ ٹو بی ویری آنیسٹلی اس کے دائی نے 40 سال پریکٹیکل پہلے پریکٹیکل بتایا کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اچھا، یہاں پر دین جو ہے علماء کرام نے سسٹم کے معنی میں لیا ہے، نظام کے معنی میں لیا ہے کہ اگر کسی نظام کی بات کرو گے تو اللہ کے نزدیک ایک ہی نظام ہے اور وہ اسلام کا نظام ہے۔ اچھا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی نظام پر عمل فرمایا اور گویا کہ 40 برس فرمایا نا کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی نبوت پر دلیل کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں نے یہ ساری عمر بچپن سے لے کر اب تک تمہارے سامنے گزاری ہے، تو بتاؤ مجھے ذرا۔ تو کسی دشمن میں بھی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ انگلی اٹھا سکا۔ بس میں ایک بات کہوں گا کہ اسلام یعنی پیدا ہونے سے لے کر، بلکہ پیدا ہونے سے پہلے بھی، جب انسان جنین تھا نا ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت بھی،
اس وقت سے لے کر دنیا میں آنے اور دنیا میں آنے سے لے کر دنیا سے جانے تک زندگی کا کوئی شعبہ نہیں اللہ کہ جہاں پر اسلام بطور نظام حیات سامنے نہ آیا ہو. کیا بات ہے مفتی ماشاءاللہ، صاحب. اور دیکھیے مولانا مفتی صاحب قبلہ، دیکھیے کس نبی کی بات ہو رہی ہے کہ دین کے دائی کی آپ دیکھیے کیفیت کہ جو اپنا دامن لہو سے بھر لے، مصیبتیں اپنی جان پر لے، جو تیغ زن سے لڑے نہتا، جو غالب آ کر بھی صلح کر لے، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے. وقفے کے بعد ہوتی ہے ملاقات. جی خوش آمدید ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. مذہب جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ مذہب ایک نظام حیات ہے، تو مذہب کو بطور عبادت تو قبول کیا جاتا ہے مفتی صاحب، اور بطور اخلاق بھی اسے ایکسیپٹنس اس کی ہمیں نظر آتی ہے کہ جی اخلاقیات کا نام ہے، عبادت کا نام ہے. دراصل اسپریچول بلانگنگ سے ہم کچھ پریکٹیکل بلانگنگس کی طرف بھی آتے ہیں بطور اخلاق، لیکن بطور نظام حیات اس کی ایکسیپٹنس مذہب کی بات ہو رہی ہے، اونلی مذہب. تو اس ریلیجن کی ایکسیپٹنس نظام حیات کے حوالے سے نظر نہیں آتی کہ پریکٹیکلی لائف سٹائل سے اس کا کیا تعلق ہو سکتا ہے. اس حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ بات تو بالکل طے شدہ ہے کہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. بالکل ٹھیک. اور ہم سے مطالبہ بھی یہی ہے کہ ہم نے اسلام کو بطور نظام حیات تسلیم کرنا ہے. اگلا مرلہ نافذ کرنے کا ہے، نافذ کرنے سے پہلا مرلہ اسے تسلیم کرنے کا ہے. صحیح. تو یہ تسلیم تو ہم سب نے ہی کرنا ہے کہ اسلام ایک نظام حیات ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے. خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. آیت کے شان نزول کو اگر آپ دیکھیں گے تو ملے گا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے یہودیوں کے عالم تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، حلقہ بگوش اسلام ہوئے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک دامن سے وابستہ ہو گئے. تو وہ وابستہ ہونے کے بعد بھی کچھ وہ احکام توریت کے سابقہ احکام جو ہماری شریعت میں منسوخ ہو چکے، لیکن چونکہ وہ صرف درجہ اباحت تک تھے، جیسے ہفتے کو شکار کی ممانعت وغیرہ کا جو ان کا حکم تھا، تو وہ ان بعض احکام کو بھی فالو کر رہے تھے، یہ سمجھ کر کہ اس دین کے اندر، اسلام کے اندر اس کی صرف اجازت ہے، اس کا حکم نہیں دیا ہے کہ نہیں آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. یعنی واجب نہیں ہے ہفتے کو شکار کرنا، یا واجب نہیں ہے دیگر ان چیزوں کو کرنا، صرف اباحت کے درجے تک ہے. تو وہ اس پر بھی عمل کر رہے تھے کہ چلو میں دونوں کو جمع کر دیتا ہوں. اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس پر بھی منع فرمایا گیا کہ نہیں پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یعنی جو سابقہ احکام منسوخ ہو چکے وہ منسوخ ہو چکے. آپ یہ دیکھیے کہ وہ توریت وہ بھی اللہ ہی کا کلام تھا، وہ احکام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے تھے. پچھلی شریعت کے احکام تھے، اب شریعت منسوخ ہو گئی، نئی شریعت آ گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گوارا نہیں فرمایا کہ پچھلی شریعت کے کسی حکم کو مانا جائے اس نئی شریعت کو چھوڑ کر. تو جائے کہ وہ چیزیں کہ جن کا تعلق دین کے ساتھ، مذہب کے ساتھ، شریعت کے ساتھ کسی سطح پر ہو ہی نہیں، جیسے کہ آج کل جو دیگر چیزیں ہیں ان کا تعلق دین یا مذہب کے ساتھ نہیں ہے. حیات کی جو دیگر چیزوں میں ہم نقالی کرتے ہیں غیروں کی، تو وہ ان کے مذہب کی نقالی نہیں ہو رہی ہوتی، وہ جو ان کے انداز کی نقالی ہوتی ہے، وہ جو ان کے کلچر کی آپ نقالی کر رہے ہیں، اس کلچر کے اندر تو مذہب پیچھے بیک پر ہے ہی نہیں. یعنی جو شریعت سابقہ ہے وہ بھی اس کی بیک پر موجود نہیں، مطلب اسے منسوب نہیں کیا جا سکتا، منسوب نہیں کیا جا سکتا. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پچھلی شریعت بھی ہوتی تو بھی اسلام اس سے منع کر رہا ہے، تو بھی اللہ اس سے منع فرما رہا ہے، تو بھی بینگ اے مسلم ہم پر لازم یہ تھا کہ ہم اپنی شریعت کو فالو کریں گے. جو شریعت جدیدہ جو سرکار علیہ السلام لے کر آئے، جو ساری شریعتوں کی ناسخ ہے، سب شریعتیں منسوخ ہو گئیں. قیامت تک ایک ہی شمع چلنی ہے، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. تو اب یہ ہمیشہ قیامت تک کے لیے یہ شریعت چلنی ہے، تو اس کے احکام کو فالو کرنا ہے اور ہر شعبہ حیات میں فالو کرنا ہے. مسجد میں بھی فالو کرنا ہے، بازار میں بھی فالو کرنا ہے، قانون میں بھی فالو کرنا ہے، معیشت میں بھی فالو کرنا ہے، اقتصادیات میں بھی فالو کرنا ہے، سیاست میں بھی فالو کرنا ہے. ہر سطح پر زندگی کے
ہر شعبے میں اسلام کے احکام کو ہم نے فالو کرنا ہے، تبھی ہم کامل مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں۔ فالو بھی کرنا، اور فالو کرنے سے پہلے ماننا ہے، کم از کم ماننا ضروری ہے، کم از کم آخری سطح جو ہے وہ ماننے، کم از کم مانے تو صحیح احکام کو کہ یہ ساری چیزوں کے اندر اللہ کا حکم ہے اور یہ واجب الاطاعہ ہے۔ اور لوگ بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر دین کو ہم نافذ کر دیں گے بطور نظام حیات تو شاید ہماری جو ہے وہ تفریح بند ہو جائے گی، للے تلے بند ہو جائیں گے، تو اس وجہ سے بھی لوگوں کے ہاں ایکسیپٹنس کم نظر آتی ہے۔ تو دیکھیں کچھ مسکنسیپشنز ہیں جو دور ہونی چاہیے۔ اسلام جائز تفریح سے منع نہیں کرتا، اسلام آپ کو جائز نفع سے منع نہیں کرتا، جائز کھیل کود سے منع نہیں کرتا، بالکل ایسی چیزیں موجود ہیں۔ تو اگر دین کی تعلیم واضح ہو جائے، لوگوں کی مسکنسیپشنز دور کر دی جائیں، جو غلط تصورات ہیں وہ دور کر دیے جائیں، تو ایکسیپٹنس بالکل آپ کو واضح نظر آئے گی۔ بہت خوب۔ میں مولانا کی طرف بڑھتا ہوں۔ قبلہ، ایک تو بہت عرصے کے بعد آفٹر لانگ ٹائم ہم مل بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ محبتیں قائم رکھے، دین کی خاطر بیٹھے ہیں۔ اللہ محبت ہے کہ یہ آ گئے، ہاں ان کی محبت، بے شک ان کی محبت ہے، یہ تشریف لے آئے، اور ان کی محبت ہے کہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لی ہے۔ ہاں ماشاء اللہ، ظاہر ہے ہم تو آپ کو ایکسیپٹ آلریڈی کر چکے ہیں۔ اچھا مولانا، اس حوالے سے بتائیے گا کہ یہ جو رمضان المبارک آیا مہینہ، یہ بھی اسلام کے نظام تربیت کا ایک پارٹ ہے، اے پارٹ آف سسٹم، اور وہ اس حوالے سے کہ دیکھیں ظاہر ہے بہت سارے اس کے اندر مرحلے ہیں جو تربیتی مراحل ہیں، تو کیا فرماتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو ماہ بسم اللہ رمضان کو؟ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قلب معلم کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ حالانکہ کتے کا جوٹھا کس نگاہ سے ہم دیکھتے ہیں، شریعت ہمیں کیا سبق دیتی ہے، لیکن یہی کتا اگر سیکھنے والا بن جاتا ہے، اپنے مالک کی ماننے والا، تو قرآن کہتا ہے مقلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، واہ، تو اس کا ذبح کیا وہ بھی جائز ہے۔ قلب معلم کہتے کس کو ہیں؟ کہ جو خوب بھوکا ہو اور مالک اس کو چھوڑ دے کہ جا اپنا شکار کر لے، اور عین شکار پہ جب پہنچے اور مالک کی آواز آ جائے کہ واپس آ جا، تو وہ اس کو چھوڑ کے واپس آ جائے، اس قلب معلم کہتے ہیں۔ واہ، روزے کے اندر جو پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ حرام تو چھوڑیے، حلال بھی ہماری مرضی کے بغیر نہیں چلے گا، تو ایک سسٹم دیا جا رہا ہے، واہ، ایک وقت کا سسٹم دیا جا رہا ہے کہ اس وقت کھانا ہے، اس وقت نہیں کھانا۔ باقی رہ کے معاملہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں 2-3 آیات کی صرف تلاوت کرنا چاہوں گا، تشریح پھر کبھی صحیح۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، تو ایک یہودی حضرت عمر کے پاس آیا، کہنے لگا اگر یہ آیت ہمارے مذہب میں نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر نے کہا تم ایک دن ایک عید بناتے، ہماری آلریڈی 2 عیدیں جمع تھی، عرفہ کا دن بھی تھا اور جمعہ کا دن بھی تھا، کہ مکمل ضابطہ حیات۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اللہ قرآن میں کہتے ہیں ہم نے ہر چیز کی وضاحت دی ہے۔ ایک یہودی حضرت سلمان فارسی کو، ترمذی شریف کی روایت ہے، مذاق میں مفسر کہنے لگا قد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراظۃ، کہ واش روم تک جانے کا تمہارے نبی تمہیں بتاتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو آگے سے بجائے اس سے متاثر ہونے کے کہا کہ ہاں ہمارے آقا ہر چیز میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے ہمارے اس وطن عزیز کا خواب دیکھا، خطبہ اعلی آباد علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو 1930 میں دیا گیا، اس میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی قسم میں سلمان بھائی ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا کہ ہم صرف اپنے ان 2 بڑوں کو ہی، جن کو ہم نے ہر دفتر میں اوپر تو لگایا ہوا ہے، تھوڑا سا ان کو تصویر نیچے کر کے مخاطب کر کے پوچھے گا آپ چاہتے کیا ہم سے، تو اس وقت 1930 میں جب خواب دیکھا گیا تو کہا کہ عیسائیوں نے یورپ میں کلیساؤں کو الگ، ریاست کو الگ دے دیا، لیکن ہمارا مذہب اسلام یہ ہے کہ جس نے سب چیزوں کو اکٹھا کیا ہے، چاہے وہ دینی اعتبار سے معاملہ، جیسے آپ نے انفیکٹ تحفظ اقلیتوں کا، پروٹیکشن، ہر چیز کا ایک زون الگ، بلکہ تھوڑے دن پہلے اقلیتوں کے اعتبار سے اسلام آباد میریٹ میں ایک پروگرام تھا جس میں ہمارے کہہ لیں کہ تمام منارٹی کے جتنے بھی چیئرمین حضرات ہیں سب موجود تھے، تو وہاں انہوں نے جب سوال میری باری آئی تو کہنے لگے کہ اسلام میں انسانیت کا کیا تصور ہے۔ میں کہ اسلام کو 1 منٹ بعد میں پوچھتے ہیں، لفظ مسلمان جو ہمارا نام اللہ نے رکھا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس سے ہر انسان کو سلامتی پہنچے، واہ، جس سے ہر انسان کو۔ اور ایک چھوٹا سا علامہ اقبال صاحب کا خط 1-2 سطر میں ضرور پیش کرنا چاہوں گا۔ علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اقبال نامہ کے اندر جلد اول میں یہ خط موجود ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر آزادی ہند کا نتیجہ وہ ہے کہ جیسے دارالکفر جہاں غیر مسلم رہ رہے ہیں، چاہے وہ یورپ ہے کوئی بھی جگہ ہے، ویسا ہی رہے گا یا اس سے بھی بدتر ہو جائے گا، تو مسلمان ایسی آزادی پر،
ایسی آزادی وطن پر ہزاروں بار لعنت بیچتے ہیں. بالکل. یعنی اگر ہم نے اس کو لے کر بھی اسی روش پہ چل رہا ہے تو میں ہاتھ جوڑ کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ اللہ کا واسطہ ہے کہ جیسے پارلیمنٹ میں جانے کے لیے گریجویٹ کا ہونا ضروری ہے، اللہ کا واسطہ قرآن پاک کی تعلیم کی ڈگری اور اس کا واقعتاً معلوم ہونا، اور ریاست مدینہ کیسے قائم ہوئی، خلفائے راشدین نے کیسے اس نظام کو لے کے چلے کہ آج غیر ہم سے بھیک مانگ رہے ہیں اور ہم ان سے تو کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑے اچھے چل رہے ہیں، ہم کہاں چل رہے ہیں. وجہ کیا کہ انہوں نے ہمارے بڑوں کی مان لی، ہم نے اپنے بڑوں کو چھوڑ دی. عمر لا آج بھی موجود ہے. بالکل بالکل. ویسٹ پورا اس سے متاثر بھی ہے. اور میں حضرت کی بات پہ یہ کہوں گا کہ جس طرح مفتی صاحب نے یہ بات فرمائی، شعیب علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا تھا ان سے؟ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد اللہ آباؤنا، اکبر. اللہ کہ آپ کی نمازیں کیا اس بات سے روکتی ہیں کہ ہم یہ کام نہ کریں؟ اللہ یعنی وہاں پر بھی یہ تصور ہونے جا رہا تھا، معاملات علیحدہ ہیں. بالکل. ناپ تول میں کمی کرتے تھے نا، تو وہاں پر بھی یہی کہا کہ آپ کی نمازیں یہ روکتی ہیں کیا؟ آپ اپنا نماز پڑھیں، یہ بھی کام کریں، یعنی نماز بھی پڑھیں اور یہ بھی ہوتا رہے. تو آج کل کے دور میں بھی یہ ہو رہا ہے، سازش ہو رہی ہے کہ دین کو معاملات سے جدا کیا جائے، اور یہاں پر ذرا سا کوئی بات ہو تو کہا جائے کہ بھائی مولوی صاحب یہ دین کی بات علیحدہ ہے، دنیا کی بات علیحدہ ہے. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو آپس میں جدا کر دیا جائے تو پھر تباہی اور بربادی ہے. بالکل صحیح. یہ نماز، یہ تمام کا تمام یعنی جو اسلامی احکامات ہیں، یہ نظام حیات بن کر ہماری زندگی میں داخل ہوا ہے. ایسا ہی ہے. تو آپ کسی چیز کو اسلام سے جدا نہیں کر سکتے، اور نہ کریں گے نہ کر سکتے ہیں. اگر کیا تو پھر تباہی اور بربادی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور چونکہ آپ کی مبارک زبان پہ حضرت عمر کا ذکر آ گیا ہے تو میں اسی پر وقفہ لیتا ہوں کہ وہ عمر، وہ جس کی آمد پر کھلے کعبے کا دروازہ. عمر ہے انتخاب رب، کرو عظمت کا اندازہ. عمر آئے رسول پاک کے ارمان بر آئے، عمر تو بن کے آقا کی دعاؤں کا ثمر آئے. وقفے کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں